پہلی بار جو علی اعلان نماز پڑھی گئی وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد۔ حضرت عمر اسلام لائے تو حضور کو بڑی تسلی ہوئی، اب مسلمان تھوڑا سا مضبوط ہوئے، مگر ظاہر ہے کہ ان ہزاروں کے مقابلے میں 40 کی کیا تعداد ہے اور 40 کی کیا حیثیت ہے، طاقت کے حساب سے، قوت کے حساب سے۔ مکہ کے کافروں نے مسلسل ان لوگوں کو ستانا شروع کیا اور زیادہ تیزی لے آئے اس میں، تو حضور نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب یہ جو مکہ کا شہر ہے یہ ہمارے اور آپ کے اوپر مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا مکہ سے تھوڑی دور پر ایک ملک ہے جس کا نام حبشہ ہے، جس کو آج حبشہ آج بھی دوسرے نام سے مشہور ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بغل میں ہی ہے۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا اور انجیل اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضور نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ چلے جاؤ اور وہاں بادشاہ سے امان طلب کرو، وہاں رہنے کے لیے اس سے درخواست کرو۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہجرت جو ہے نا، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا۔ مسلمانوں نے دو طرح سے ہجرت کی، یعنی ہجرت دو بار ہوئی۔ پہلی ہجرت یہ تھی جس میں صرف 11 لوگ تھے، یہ مکہ سے 11 مسلمان حبشہ کی طرف گئے ہجرت کر کے، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ میں چلے۔ ادھر مکہ والوں کو کسی نے بتا دیا کہ مسلمان چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، تو ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر یہ لوگ کشتی سے گئے تھے، سمندری راستے سے گئے تھے۔ ان لوگوں کو مایوسی ہوئی کہ وہ کشتیاں جا چکی تھی جن پہ سوار ہو کے وہ لوگ گئے۔ حبشہ میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو خبر ہوئی کہ مکہ سے کچھ مسلمان آئے ہوئے ہیں۔ ادھر مکہ کے سرداروں نے، کفاران مکہ نے حبشہ میں جو مسلمان چلے گئے تھے وہاں بھی ان کے خلاف حبشہ کے بادشاہ کو بہکانے کے لیے ایک قافلہ تیار کیا اور اس میں سے 2 بڑے فصیح و بلیغ تقریر کرنے والوں کو منتخب کیا۔ اس میں حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی تھے۔ ان لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے بادشاہ کو بتاؤ کہ سچائی یہ ہے، تاکہ وہ ان 11 مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ نہ دے، وہاں سے نکال دے۔ یعنی اتنے بڑے ظالم کہ مکہ چھوڑ کر کے یہ لوگ چلے گئے، پھر بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ یہ کہیں اور جا کر کے بھی زندگی بسر کر سکیں۔ اب یہ وہ داستان ہے جس سے عام لوگ بے خبر ہیں، نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا اکثر و بیشتر۔ یہ 11 مسلمان وہاں پہنچے، ادھر مکہ کے کافروں کا یہ دستہ بھی پہنچا اور دربار میں جا کر کے بادشاہ کو خوب بھڑکایا۔ تو بادشاہ نے طلب کیا ان لوگوں کو کہ وہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں ان کو حاضر کیا جائے۔ تو یہ جو لوگ پہنچے تھے 11 مسلمان، جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ بادشاہ کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے سلام کے طور پر۔ انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا تو یہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے مکہ والے، انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، یہ آپ کے بارگاہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت علی ابن طالب کے بھائی حضرت جعفر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بت پرست قوم تھے، ہم چوری ڈکیتی کرتے تھے، ہم لوٹ مار کرتے تھے، ہم نہ جانے کتنی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہی خاندان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، تو ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، ہم ایک خدا کی عبادت کرنے لگے، ہم نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی، ہم نے تمام تر گناہوں سے توبہ کر لیا ہے۔ یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جو نیا دین، جو دین اسلام کہلاتا ہے، وہ ہم نے اپنا لیا ہے اور اسی بنیاد پر یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ان سے کوئی لڑائی ہوئی۔ تو بادشاہ نے سنا، اس کو انجیل اور توریت کے بارے میں علم تھا، اس کو یہ بھی علم تھا کہ ایک آخری پیغمبر ابھی آنے والے ہیں،
تو اس نے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا اور کہا یقیناً ہمارے علم کے مطابق وہ جس شخص کا نام تم لے رہے ہو اگر وہ ایسی تعلیم دے رہا ہے تو یہ تعلیم ہماری انجیل کتاب کے مطابق ہے، اور جس نبی کی تم بات کر رہے ہو اس نبی کے بارے میں انجیل میں بشارت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور کی بشارت کے بارے میں فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں آیت کریمہ ہے۔ تو انجیل، اصلی انجیل پڑھنے والے، اصلی انجیل کے ماننے والے، ان کو معلوم تھا کہ آخری کتاب آنی باقی ہے، اور انجیل میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ نبی بھی آنے والا ہے۔ تو وہاں بھی مکہ کے کافروں کی نہ چلی، اور اس نجاشی بادشاہ نے، نجاشی نام تھا اس کا، نجاشی بادشاہ نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے تو میرے ملک میں جہاں بھی رہنا چاہتے ہو امن و امان کے ساتھ رہ سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے بھرے دربار میں یہ بھی کہا کہ میں بھی اس آخری پیغمبر پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور اس نے جب اپنے اسلام کا اپنے پارلیمنٹ میں اعلان کیا تو اس کے جو وزراء تھے جو کٹر عیسائی تھے وہ سب ناراض ہو گئے، مگر چونکہ وہ بادشاہ تھا اس کو ان کی ناراضگی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا اس بادشاہ کا ملک حبشہ میں، اور حضور ابھی ہجرت کر کے آ چکے تھے مدینہ منورہ، جب حضور کو خبر ملی کہ نجاشی بادشاہ جس نے مسلمانوں کے پہلے دستے کو پناہ دیا تھا وہ انتقال کر گیا ہے، تو حضور نے غائبانہ نماز جنازہ اس کی ادا کی، مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ یہ 11 لوگ وہی تھے، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 11 لوگ جو تھے نا، ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو واپس اپنے گھر بار چلتے ہیں، واپس چلے آئے مکہ میں۔ اور جب یہاں پہنچے تو کچھ بھی تبدیلی نہیں، اور زیادہ دشمنی۔ حضور کو خبر ملی کہ یہ لوگ واپس آ گئے ہیں، اور کسی نے غلط افواہ پھیلا دی ہے، اس کی بنیاد پہ واپس آ گئے ہیں، تو پھر حضور نے ان لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، اور جو مسلمان تھے ان کو بھی اکٹھا کیا، اور پھر 71 یا 72 یا 82 لوگوں کو حضور نے حکم دیا کہ دوبارہ پھر سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو اب دیکھو حبشہ کی طرف بھی 2 بار ہجرت ہوئی۔ اب حبشہ کی طرف جو ہجرت کر کے پہلی بار گئے تھے، جب یہ سب لوگ واپس آئے، جب دوبارہ حضور نے کہا سب لوگ ہجرت کر جاؤ، تو اس میں کچھ لوگ تھے جو گئے اور کچھ لوگ تھے جو یہیں رکے رہے۔ یہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے، ہجرت اولا، اور اس میں بھی 2 بار ہے۔ ایک بار وہ 11 شخص جو ہجرت کر کے گئے تھے، پھر 11 جب واپس آئے تو پھر دوبارہ 82 لوگ گئے، اس میں سے کچھ لوگ رہ گئے جو پہلے گئے تھے۔ تو جو لوگ دوبارہ پھر گئے انہیں حبشہ کی طرف بھی 2 ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے ماننے والوں کو تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کہ کسی طرح سے ان کی زندگی محفوظ رہے، آپ نے جب حکم دیا تو حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ جو آپ کے خاص لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی سوچا کہ میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نکل پڑے، سامان تیار کیا اور نکل پڑے۔ اب اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، یہی بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے گئے، ان کو بھی 2 ہجرت کا شرف حاصل۔ وہ جو مدینہ ہجرت ہوئی، اس ہجرت سے پہلے حضرت ابوبکر تنہا حبشہ کی طرف نکلے تھے، شہر سے آگے بڑھ گئے تھے بہت دور۔ ایک مقام پر مکہ کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام ابن دغنہ تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ مکہ والوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم و ستم کیا ہے، تو میں کہیں بھی چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے اپنے گھر بار سے کوئی مطلب نہیں۔
ابن دغنہ نے جب یہ سنا تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کا اثر و رسوخ تھا، ان کی امانت داری، ان کی سچائی بہت مشہور تھی. ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا اور میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ میری ضمانت پہ چلیے اور مکہ والوں سے میں بات کروں گا آپ کے بارے میں. چنانچہ وہیں سے دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق اس کے ساتھ مکہ واپس آئے اور مکہ کے سرداروں کو جمع کیا گیا. ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب اکٹھا ہوئے. ابن دغنہ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تم لوگ ابو بکر کو بھگا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہم کو ان سے تکلیف نہیں ہے، ہم کو صرف تکلیف یہ ہے کہ یہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے بچے، ہماری عورتیں اس کو سنتی ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں سن کر کے وہ اسلام نہ لے آئیں، کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے. تو اگر ان کو یہاں رہنا ہے تو اس شرط پر، یعنی یہ شرط ان کو ماننی پڑے گی کہ یہ نماز، قرآن اور اللہ کی جو بھی عبادت کرتے ہیں یہ علل اعلان نہیں کریں گے، چپکے سے. ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ مان لیجیے. حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، میں چپکے سے کروں گا. کچھ دن تک آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ مقرر کیا اور وہیں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مگر دل ہی دل میں یہ افسوس رہتا تھا کہ حرم پاک میں علل اعلان بت پرستی ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں علل اعلان لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور میں اپنے حقیقی رب کا ذکر کروں تو اپنے گھر کی چار دیواری میں کروں، وہ بھی چپکے سے کروں. تو پھر بلند آواز سے کرنے لگے، اور جب بلند آواز سے کرنے لگے تو مکہ کے بچے اور عورتیں آ کر کے دیوار کے سائڈ سے کان لگا کر کے سننے لگے. اب مکہ کے وہ سردار جنہوں نے اس شرط پہ ان کو ضمانت دی تھی، یہ علل اعلان تلاوت نہیں کریں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، ان کو تکلیف ہونے لگی. انہوں نے ابن دغنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے اپنے اوپر جس کی ذمہ داری لی ہے ابو بکر کی، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، لہذا یہ ذمہ داری تم واپس لو. مکہ والوں میں یہ چیز کہ کوئی اگر کسی کی ضمانت لے لیتا تھا تو لوگ اس پہ ہاتھ نہیں لگاتے. یہ پہلے سے یہ بات تھی ان کے اپنے تہذیب اور کلچر میں. جیسے وہ بات میں نے بتایا کہ قصاص بھی تھا، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو قصاص اس سے لیا جاتا. اور یہ چیز بھی تھی کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کی ضمانت لے لیتا، کسی کو امان دے دیتا، تو پھر کسی دوسرے قبیلے کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس پہ ہاتھ لگائے. تو مکہ کے سردار مجبور تھے کہ ابو بکر کو کیا کہیں، یہ تو اپنے وعدے سے پھر گئے. ابن دغنہ جس نے ضمانت لی تھی اپنی ذمہ داری پہ، وہ اس کو بلایا گیا. وہ جب آیا، وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ جب آیا تو اس نے ابو بکر کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، تو میں جس شرط پر میں نے ضمانت لی تھی اس شرط کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے اس وقت جوش مارا اور انہوں نے کہا کہ سنو، اب مجھے تمہارے ضمانت کی ضرورت نہیں. حرم پاک میں علل اعلان اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنے بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے. میری غیرت ایمانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو چپکے سے کروں. تمہیں اپنی ضمانت واپس لینا ہے تو لے لو، مجھے تمہاری ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے رب کی ضمانت کافی ہے. سبحان اللہ. مجھے میرے رب کی ضمانت، میرے رب کی مدد کافی ہے. یہ حضرت ابوبکر کی پہلی ہجرت کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر. ادھر مسلسل حالات خراب ہوتے رہے. جب 10 سال ہو گئے اعلان نبوت کے، 10 سال ہو گئے، تو میں نے 6 سال کا وہ بتایا کہ اعلان نبوت کے 6 سال جب ہوئے تو حضرت حمزہ اسلام لائے، پھر کچھ دنوں بعد حضرت عمر اسلام لائے، پھر یہ حبشہ وغیرہ کا ہجرت کا معاملہ پیش آیا. جب 10 سال ہو گئے، حضور کی عمر مبارک جب 50 سال کی ہوئی، اس وقت کے ایک بہت بڑے حالات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب ادھر مکہ والوں نے تو مسلسل ستانے میں اور حضور کی دعوت کو روکنے میں 10 سال کوشش کر لیا، کامیاب نہ ہوئے. ایک آخری کوشش ان کی تھی، وہ بتاتا ہوں. یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے، انہوں نے میٹنگ کیا
ابو طالب کو بھی بلایا جو حضور کے چچا ہیں، اور آپس میں میٹنگ کر کے یہ بات طے ہوئی کہ پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جب ان کو الگ تھلگ کر دیں گے تو یہ عاجز ہو جائیں گے۔ اب اس میں شرطیں ایسی رکھی گئیں بائیکاٹ کی کہ ان کو ایک پہاڑی، یعنی چاروں طرف پہاڑی ہے، بیچ میں گھاٹی ہے جس کا نام شعب ابی طالب، شعب کے معنی گھاٹی ہوتا ہے، شعب ابی طالب میں ان کے پورے خاندان کو، خاندان بنی ہاشم کو رہنا پڑے گا، اور مکہ کے کسی قبیلے کے کسی بھی آدمی سے ان کا ربط و ضبط نہیں ہونا چاہیے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی سلام کلام کرے گا۔ ابو طالب نے، یہ وہی سردار تھے خاندان بنو ہاشم کے، انہوں نے یہ شرط منظور کر لی، کہا ٹھیک ہے میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، منصور بن اکرمہ نام کے ایک شخص نے معاہدہ لکھا، اس میں یہ ساری شرطیں لکھی گئی، اور لکھنے کے بعد اس معاہدے کو، اس دستاویز کو، اس لیٹر کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، ٹانگ دیا گیا۔ ادھر حضور اور ان کے پورے گھر والے ابو طالب کی نگرانی میں اسی گھاٹی میں چلے گئے رہنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے 3 سال تک رہے اسی شعب ابی طالب میں، 3 سال تک پورا خاندان بنو ہاشم، حضور بھی تھے، جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی خاندانی حمیت میں اور خاندانی حمایت میں چلے گئے تھے جو اسلام بھی نہیں لائے تھے، وہ لوگ بھی چلے گئے تھے، بہت سے لوگ تھے، اور وہاں 3 سال تک محصور رہے، قید میں رہے۔ مکہ کا کوئی بھی شخص ان سے نہ سلام کرتا، نہ کلام کرتا، نہ لین دین کرتا، نہ تجارت کرتا۔ اب جب تجارت نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو کچھ کھانے پینے کے سامان تھے چند سالوں میں ختم ہو گئے۔ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ حدیث پاک میں ہے کہ شعب ابی طالب میں یہ لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حالت ہو گئی تو مکہ کے جو سخت دل کافر تھے نا، ان میں سے بھی بعض کو رحم آنے لگا۔ ایک شخص آیا حرم پاک میں اور اس نے مکہ کے کافروں کو للکار کر کے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم لوگ آزادانہ گھوم رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ایک گھاٹی میں محصور ہیں، ان کو نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پانی کو مل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابو طالب کو بلایا گیا، مکہ کے سردار اور یہ جنہوں نے معاہدہ وغیرہ لکھا تھا اس زمانے میں، یہ لوگ بھی آئے تو کچھ ان کے دل میں رحم آ گیا تھا۔ پھر ایک شرط لگائی گئی کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو حوالے کر دو ہمارے، وہ اپنے دین سے باز آ جائیں، وہ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں، یا تو آپ بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کر لیں گے، ہمیں جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے یہ کہا ہے کہ جا کے ان کافروں سے، مکہ والوں سے کہہ دو کہ جو دستاویز لکھا گیا تھا، جو لیٹر لکھا گیا تھا، اس کو ایک بار نظر ثانی کر لیں، دیکھ لیں، اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا گیا تھا وہی بچا ہے، بقیہ پورے کاغذ کو، پورے ٹکڑے کو کیڑوں نے ختم کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایک بار دیکھ کر کے تسلی لے لیا جائے، ہو سکتا ہے جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی ہو۔ اگر میرے بھتیجے محمد کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر تم لوگ اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ اور ہم کو وہاں گھاٹی سے نکال کر کے یہاں رہنے کے لیے راضی ہو جاؤ، اور اگر اس نے غلط کہا ہوگا تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں۔ چنانچہ جب وہ دروازہ کھولا گیا اور وہ لیٹر، وہ دستاویز نکالا گیا تو جیسا حضور نے کہا تھا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہی بچا ہے، اور بقیہ سارے حصے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، کھا لیا ہے، ویسے ہی نکلا۔ اب ان کو تعجب ہوا کہ واقعی میں جیسے حضور نے کہا ہے ویسے ہی۔ پھر انہوں نے چھوڑ دیا یہ معاملہ، پھر وہ لوگ آ کے مکہ میں اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔
یہ ہجرت جو کہ 53 سال کی عمر میں ہوئی ہے، یہ جسٹ ہجرت سے پہلے کے معاملات۔ حضور کو جب مکہ والوں سے مایوسی ہوئی، میں 10 منٹ اور بولوں گا، حضور کو جب مکہ والوں سے مایوسی ہوئی کہ لگتا ہے میری دعوت ان لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھے گی، مسلسل 10 سال میں نے محنت کیا مگر یہ لوگ اتنے ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہیں، تو حضور نے سوچا کہ بغل میں ایک جگہ ہے جس کا نام طائف ہے، حضور نے سوچا جا کے وہاں والوں میں اسلام کی تبلیغ کروں، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے اور وہ لوگ اسلام لے آئیں۔ اللہ کے نبی اسی ارادے سے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، ساتھ میں گئے۔ طائف والوں سے جو امید لے کر کے حضور گئے تھے وہ امید بالکل الٹ ثابت ہوئی، اور طائف والوں نے حضور کو بہت ستایا، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک جھنڈ لگا دیا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ پتھر اٹھا اٹھا کر کے حضور کو مارنا، اور جیسے آپ زخموں کی تکلیف، شدت تکلیف کی وجہ سے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لوگ آ کے خود ہی حضور کو اٹھاتے، اور اٹھانے کے بعد پھر کہتے چلو، اور جیسے چلنے لگتے تھے فوراً یہ لوگ پھر سے واپس دوبارہ پتھر مارنے لگتے، اور اتنے پتھر مارے گئے، اتنی تکلیف دی گئی کہ حضور کے جسم مبارک سے خون نکل کر کے آپ کی جوتی جو آپ پہنے ہوئے تھے وہ جوتی خون سے بھر گئی۔ سخت تکلیف اور مصیبت کا وقت تھا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل امین آئے اور آ کر کے اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور حکم دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو اس طائف کی سرزمین کو الٹ پلٹ دیا ہے، آپ کہیں تو ہوا کے فرشتے کو کہا جائے وہ ایسی آندھی چلائے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ آندھی سے قوم سمود اور قوم عاد کو پہلے ہلاک کیا جا چکا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قرآن پاک میں قوم عاد کو، وَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم سمود کو سخت اور تیز ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا جس طرح سے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، آپ کہیں تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ ایسی تیز آندھی چلائے کہ یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک قوم کو اللہ رب العزت نے پہلے زمانے میں اس کی بستی کو پلٹ دیا تھا، قوم لوط، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے اس قوم کی بستی کو پلٹ دیا گیا تھا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو جیسے قوم لوط کی بستی کو پلٹ دیا گیا تھا ایسے ہی اس بستی کو بھی، اس طائف کو بھی پلٹ دیا جائے۔ مگر حضور حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے یہ سب کہنے کے باوجود کہ آپ بس حکم دیں، آپ کہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں نے یہی کہا کہ آج یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی نسلیں ایمان لائیں، یہ نہیں ایمان لا رہے ہیں، ان کی اولادیں ایمان لائیں، اور ہوا بھی یہی۔ حضور چونکہ ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، اسلام کی راہ میں آپ نے تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام کی خدمت کے سلسلے، اسلام کی تبلیغ کے سلسلے اگر کسی کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے تو پھر اسے اسلام کی خدمت اس سے نہیں ہو پائے۔ آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھ لیجیے، وہ چھوٹی خدمت ہو، بڑی خدمت ہو، ایک مسجد کی بھی خدمت کیوں نہ، اگر خدمت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے اور اسلام اور دین کو پھیلانے والے کے پاس صبر نام کی چیز نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ حضور کی پوری سیرت ہمیں بتاتی ہے صبر بہت ضروری ہے، برداشت بہت ضروری ہے، اور جب برداشت حد سے آگے بڑھتی ہے تو اس کا صلہ اور اس کا نتیجہ اللہ رب العزت ظاہر فرما دیتا ہے۔ اگر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ بھڑک جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اگر ہم لوگ ایک دوسرے پہ ناراض ہو جائیں تو کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مسجد، کوئی بھی مدرسہ چلے گا ہی۔ تو ضروری ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے
کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، چاہے وہ تبلیغ دین ہو، تبلیغ اسلام ہو، خدمت اسلام ہو، خدمت دین ہو، خدمت مدرسہ ہو، خدمت مسجد ہو، خدمت خلق ہو، یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت منتخب فرماتا ہے، اور ان کے اندر صبر اور ضبط کا مادہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ حضور نے اپنی سیرت سے ہمیں یہ بتایا کہ حضور نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ظاہر ہے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، اور طاقت و قوت بھی تھی، فرشتے سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے، فرشتے کے ذریعے اللہ سے، مگر کبھی بھی اپنی اس ذلیل قوم کے لیے اور ظالم قوم کے لیے حضور نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، اس وقت بھی نہیں کی جب آپ کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، اس وقت بھی نہیں کی، اور جب آپ کے پاس طاقت و قوت آئی، یعنی 40 مسلمان کے ساتھ ساتھ جب 1,24,000 مسلمان ہو گئے آپ کے پاس، تو اب تو طاقت آ چکی تھی نا، تو چاہتے تو ان لوگوں سے بدلہ لے لیتے، مگر پھر بھی صبر و ضبط اور معاف کرنے والا وصف اتنا غالب ہے کہ 1,24,000 صحابہ ہیں فتح بیت المقدس کے موقع پر، اور وہی مکہ کے کافر لائن سے کھڑے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مکہ سے نکالا تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا تھا، آج تو ہماری خیر نہیں ہے، ابو سفیان الگ ڈرے ہوئے ہیں، مگر حضور نے ایک آواز لگائی، ایک صدا لگائی کہ آج سب کے لیے معافی۔ اتنا بڑا کلیجہ ہونا چاہیے اسلام کی تبلیغ کے لیے، بڑا کلیجہ ہونا چاہیے، صبر ہونی چاہیے، ضبط ہونی چاہیے، تب جا کے کوئی کام بنتا ہے۔ جذبات میں آ کر کے، شدت میں آ کر کے کوئی بھی فیصلہ کرنا یا کچھ کہنا، اس سے اسلام کی تبلیغ اور خدمت نہیں ہوتی ہے۔ تو طائف کے سفر سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور کو طائف والوں نے بہت ستایا، بہت مارا، پتھروں کی بارش کی، مگر حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور آپ نے صبر کیا، یہاں تک کہ جب آپ لہو لہان ہو گئے تو بغل میں ایک باغ تھا، اس باغ میں آ کر کے آپ بیٹھ گئے۔ باغ کا جو مالک تھا مکہ کا بہت بڑا مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ، اس کو خبر ملی، اس نے دیکھا تو اس کو بھی رحم آ گیا کہ آخر ان طائف والوں نے اس قدر حضور کو کیوں ستایا۔ اس نے انگور کا ایک گچھا توڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنے غلام کے ذریعے سے پیش کیا، تو حضور نے اسے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے تناول کیا۔ پھر حضور وہاں سے واپس تشریف لائے، راستے میں وہ وادی جن ہے نا جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، وہ راستے میں پڑا تھا۔ جب حضور طائف سے تشریف لائے تو وادی جن ہو کر کے آ رہے تھے، وادی جن بعد میں نام پڑا، جب وہاں سے گزر ہوا جہاں آج وادی جن ہے، تو وہاں جنوں کی ایک جماعت آئی جو حضور کے ہاتھ پر اسلام لائی۔ معلوم ہے آپ کو سورہ جن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، 29ویں پارے میں سورہ جن، یہ جنوں کا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ آئے اور حضور کے ہاتھ پر وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو جیسے انسانوں میں مسلمان اور کافر ہیں، ایسے ہی جناتوں میں بھی مسلمان اور کافر ہیں۔ جیسے انسانوں میں حضور کی ذات پر ایمان لانے والے لوگ صحابہ کرام ہیں، ایسے ہی جناتوں میں بھی حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے بہت خوش نصیب لوگ، اس میں بھی نیک ہیں، بد ہیں، جیسے انسانوں میں نیک اور بد ہیں۔ سورہ جن قرآن پاک میں ہے، مزید ڈیٹیل کے لیے آپ سورہ جن کا مطالعہ کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں، آپ محسوس ہو جائے گا۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ وقت بھی ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم سب کو حضور کی سیرت پر، سنت پر سمجھنے، سننے، جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے صبر و ضبط کا کروڑ ایک حصہ ہمیں اور آپ کو بھی، سب کو بھی عطا فرمائے۔ اسلام کی خدمت کے لیے، دین کے لیے ہم سب کو بھی کچھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بتاؤں، اگر اس منصب پر رہ کر اگر ہم لوگ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اگر برداشت نہ کرو اور ہر بات کو لے کر کے ایشو اگر بناؤ، تو اتنے سارے لوگ، اتنے ذہن و فکر والے، اتنے الگ الگ خیالات والوں سے ہمارا ربط و ضبط رہتا ہے۔ اگر میں سب کے خیال اور سب کے حساب و کتاب سے اپنے آپ کو نہ ڈھالوں تو روز کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے۔ مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور حضور کی عنایت ہے، اور اس کا حضور کی عنایتوں، حضور کے صبر و ضبط کا صدقہ ہے، اور خاص طور سے دین و شریعت کی جو تعلیم کی نعمت ملی ہے،
اس نعمت کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ ہر معاملے کو صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کرنے کی اللہ توفیق دے، تاکہ یہ جو دین اور اسلام کا ایک عظیم کارنامہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ چل رہا ہے، الحمدللہ اس کے اثرات اور نتائج ظاہر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم سب کو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سب کو برداشت کرتے ہوئے، سب کو ساتھ لیتے ہوئے چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔